بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 کاموں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دین اسلام میں غسل ایک اہم عبادت ہے جو کسی ناپاک حالت کے بعد پاک ہونے کا طریقہ ہے۔ غسل کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر یہ فرض ہو جائے اور ہم غسل کے بغیر عبادت کریں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ان 10 صورتوں میں غسل فرض ہونے کے بارے میں بات کریں گے، تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ہے جنابہ، یعنی جنسی تعلق یا ہم بستری۔ جب مرد اور عورت کے درمیان جسمی تعلق ہوتا ہے، چاہے نشوورت ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر واضح دلیل ملتی ہے کہ یہ ایک اہم سبب ہے جس میں غسل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اعضاء مل جائیں تو غسل لازمی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بنا غسل کے نہ صرف نماز بلکہ روزہ، تلاوت اور دوسری عبادتیں بھی ناجائز ہیں۔ آپ کو ہر بار پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ دوسری صورت جس میں غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے منی کا اخراج۔ اگر کسی شخص سے منی نکل جائے، چاہے سوچنے کے دوران ہو، کوئی سپنا ہو یا اپنی مرضی سے ہو، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فرمایا، اگر منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں ہو، جیسے کہ احتلام، ویٹ ڈریم یا کسی اور وجہ سے، غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے مینسٹریشن، یعنی کہ حیض۔ عورت کے لیے غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کا حیض یعنی ماہواری کا دور ختم ہو جائے۔ اسلام میں حیض کے دوران عورت پر نماز اور روزہ معاف ہوتا ہے، لیکن جب ماہواری رک جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اس مسئلے پر واضح فرما دیا ہے، اور تم اپنی عورتوں سے حیض کے بعد پاک ہونے کے بعد تعلق رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماہواری کا دور ختم ہو تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے تاکہ پاک ہو کر نماز اور عبادت کی جا سکے۔ نمبر 4 پر آتا ہے نفاس، یعنی چائلڈ برتھ بلیڈنگ۔ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے جسم سے نکلتا ہے۔ جب تک نفاس کا خون آتا رہتا ہے تب تک غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نفاس کا خون رک جاتا ہے عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس کا دور میکزیمم 40 دن کا ہوتا ہے، لیکن اگر خون پہلے بند ہو جائے تو جلدی غسل فرض ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے اسلام قبول کرنے پر۔ اگر کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد پرانی ناپاکی اور گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی اسلام قبول کرے تو اس پر غسل لازمی ہے۔ یہ غسل ایک نئی زندگی اور پاکی کا نشان ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے مردار کو غسل دینا۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اسے پاک کرنا اور غسل میت دینا لازمی فرض ہے۔ اس غسل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مردے کو دفن سے پہلے پاک اور تیار کر دیا جائے۔ حدیث میں یہ ہے، اپنے مردے کو پاک کرو، انہیں کپڑے پہناؤ اور انہیں دفن کرو۔ اس غسل کے بعد مردہ دفن کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے موت کی حالت میں۔ اگر کوئی شخص موت کے قریب ہو اور زندگی کا سفر ختم کرنے والا ہو تو اس وقت بھی غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں اپنے رب سے ملے۔ دین اسلام میں پاک رہنا موت کے وقت بھی اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے عورت سے جنسی تعلق کا ارادہ کرنا، یعنی اعضاء ملنا، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ کا ملنا۔ اگر مرد اور عورت کا ارادہ جنسی تعلق کا ہو لیکن کسی وجہ سے ہم بستری مکمل نہیں ہوتی مگر اعضاء ایک دوسرے سے مل گئے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب اعضاء مل جائیں تو غسل لازمی ہو جاتا ہے، چاہے نشوورت ہو یا نہ ہو۔ یہ احکام ہماری پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے استمنا، یعنی ماسٹربیشن۔ اگر کوئی شخص استمنا کرتا ہے، یعنی کہ ہست میتھون کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں یا کسی اور طریقے سے منی کا اخراج کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔
یہ عمل چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں پر یہ حکم لازم ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے ویٹ ڈریم، یعنی کہ احتلام یا نائٹ فال۔ سونے کے دوران اگر کسی شخص کو ویٹ ڈریم یا احتلام ہوتا ہے اور منی نکلتی ہے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر تم سپنے میں منی نکالتے ہو تو غسل کرو۔ یہ پاکی اور صاف صفائی کا ایک ضروری طریقہ ہے جو ہمیشہ دکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ پاکی اور صفائی پر زور دیتا ہے اور یہ ہماری عبادت اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان حالت میں غسل نہیں کرتے تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور پاک ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔